سلسلہ مارچ میں شروع کیا گیا۔ الحمدللہ اس 17 سال میں اس نے لگ بھگ 80 کے قریب حفاظ اور قرآن قوم مسلم کو عطا فرمائے، اور اسی درمیان 15 سے زائد مکاتب اس پورے گاؤں کے اندر، گاؤں سے باہر بھی قائم کیے ہیں، جو ابھی بھی چل رہے ہیں الحمدللہ، جن کے اندر 350 سے 400 کے قریب بچے صبح شام تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں اس نے اپنی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری و ساری رکھا۔ گاؤں کے اندر مختلف مقامات پر امت مسلمہ کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے، وہاں کے مقامی مسلمانوں کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے کافی تعداد میں مساجد بھی تعمیر کی گئی، اور کافی ساری مساجد زیر تعمیر ہیں۔ اور عرصہ 2-3 سال پہلے مدرسہ اشرفیہ خطیۃ الکبریٰ للبنات معرض وجود میں لایا گیا، جو ابھی طلبہ کی بلڈنگ میں عارضی طور چلایا جا رہا ہے، جس کے لیے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ادارہ کافی مشکلات کا شکار ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی رب کے فضل سے جب ہمیں جگہ مناسب مل جائے گی اور بچیوں کے قیام و طعام کے لیے الگ سے ادارے کی بلڈنگ بنا کر ادارہ وہاں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ابھی جو ہمارے پاس یہ مدرسہ ہے امام احمد رضا منزل، اس میں صرف 6 روم ہیں، اور وہ جگہ ہمیں آگے سید فاروق حسین شاہ صاحب نے وقف کی ہے، وہ جگہ ملا کے انشاءاللہ تعالی جو ہمارا نقشہ ہے اس میں ہمارے 32 روم موجود ہوں گے، ایک بڑا ہال ہوگا لگ بھگ 44x44 کا، اور ایک ہیڈ آفس ہوگا، مہمان خانہ ہوگا، لائبریری ہوگی، وضو خانوں کا انتظام ہوگا، جس کی تعمیر پر اس وقت لگ بھگ 2 کروڑ روپے کا خرچہ تخمینہ ہے۔ یہ سب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ ہی حضرات کے تعاون سے۔ اس ادارے کا سال کا خرچہ بغیر کسی تعمیر کے جو تنخواہ اور مدرسین کی جو تنخواہیں ہیں، لنگر کا خرچ ہے یا روزمرہ کا ٹوٹ پھوٹ پانی بجلی وغیرہ کا، وہ لگ بھگ 19 لاکھ سے 22 لاکھ کے قریب ہے۔ وہ سب آپ حضرات کے تعاون سے ہوتا ہے، نہ ہمارا کسی بدیش سے کوئی چندہ آتا ہے، نہ کسی تنظیم سے آتا ہے، نہ کسی انجمن سے آتا ہے، نہ کسی بزم سے آتا ہے، بس آپ کا تعاون ہے۔ الحمدللہ ادارہ ترقی کر رہا، آگے بڑھ رہا ہے آپ ہی کے صدقات سے، آپ کے تعاون سے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سال ہر سال ہمارے یہاں طلبہ بڑھتے جاتے ہیں۔ پچھلے سال جو سال اب ختم ہونے والا، آج دستار بندی ہو گئی، اب کل بچوں کو چھٹی ہو جائے گی، تو اس سال ہمارے پاس 96 بچے امدادی طور یہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور 30 کے قریب بچیاں یہاں پڑھ رہی تھیں۔ بچے تمام کا کھانا پینا رہنا سہنا ادھر ہی تھا، اور ان کے پڑھانے کے لیے 8 سے 9 اساتذہ اور ماں لانگری کے یہ اسٹاف، جن کی تنخواہ لگ بھگ سال کی 9.5 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے۔ الحمدللہ آپ ہی حضرات کے تعاون سے یہ سب کام چل رہا ہے، اور مجھے امید ہے آپ سے ابھی بھی اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعائیں ہیں، نہ ہمارا ادارہ مقروض ہے نہ ہماری مسجد مقروض ہے، دونوں بیلنس میں چل رہے ہیں آپ کے تعاون سے۔ اور جب بھی کسی کو کوئی شبہ ہو کسی سلسلے میں، وہ بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی کو بتائے ہوئے، بغیر کسی سے باتیں کیے ہوئے، وہ کسی بھی وقت میرے پاس ضرور تشریف لا سکتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، ہمارے کمیٹی کی سربراہی فرمانے والے حضرت قبلہ الحاج سید شوکت حسین شاہ صاحب، جو شروع سے لے کر جب سے مسجد کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کر اب تک برابر صدارت کی کرسی پر براجمان ہیں، اور انہی کی عمارت میں یہ ادارہ خوب ترقیاں کر رہا، آگے بڑھ رہا ہے۔ اور انہی کے ساتھ دینے والے ہمارے بزرگ محترم الحاج قاضی محمد خان صاحب، جنہوں نے اس مسجد میں جمعہ قائم کیا اور جمعہ پڑھانا شروع کیا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کی اولادوں کو اس کے بہتر اجر عطا فرمائے۔ انہی کے ساتھ الحاج سید عاشق حسین شاہ صاحب، جنہوں نے شروع سے لے کر یہ لکھنے کا کام، حساب کرنے کا کام، مسجد کا ہو یا مدرسے کا ہو، تب سے لے کر اب تک جاری ہے اور ساری ہے۔ اب انہوں نے اپنے ساتھ محترم ماسٹر عظیم ملک صاحب کو ایڈ کر لیا ہے، وہ بھی جانچ پڑتال کرتے ہیں، لکھتے دیکھتے ہیں۔ اور محترم جناب ویڈیو الحاج محمد صدیق چوہان صاحب، جن کی بہت کاوشیں رہی اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں اور ادارے کے سلسلے میں، ہمیشہ شریک رہے عیدگاہ کی تعمیر میں۔ اور محترم جناب شکیل احمد بھٹی صاحب اور دیگر حضرات، میں کن کن کے نام لوں، یعنی کئی حضرات ایسے ہیں جن کے نام مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن ان کی قربانیاں مسلک اہل سنت، مذہب اہل سنت کے لیے گاؤں خلیتر کے اندر مختلف مساجد میں، مختلف جگہوں پر جلسہ اور جلوس میں بے شمار قربانیاں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو سب کے نام جانتا ہے، سب کو
اجر عطا فرمائے۔ اور ہمارے اس قافلے کے عظیم ایک سپہ سالار کہہ لیجیے، ساتھی کہہ لیجیے، محترم چودھری لطیف صاحب مرحوم جو ہم سے کچھ سال پہلے جدا ہو گئے، ان کی بھی عظیم قربانیاں ہیں اور حوصلہ بخش جملوں سے ہمیں آگے بڑھنے کا خوب حوصلہ ملا اور ترقی کی ادارے نے۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات پر اپنا فضل فرمائے، اور جو ہماری اس انجمن سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے اور تمام معاونین کی خیر فرمائے۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اسی مہینے میں یعنی شعبان ہی کے مہینے میں سرزمین موری کے اندر ایک مسجد شریف کا سنگ بنیاد رکھا جانا ہے، اور جو ہی ہمیں علماء مشائخین سے اس کی تاریخ ملے گی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ وہاں اس سلسلے میں ضرور شریک رہیں، اور جو بھی وہاں سے محترم صدیق چوہان صاحب جو موری والے ہیں ان کی قیادت میں آپ کے پاس آئے، اس مسجد کی تعمیر میں آپ ضرور اپنا تعاون پیش فرمائیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بچیوں کا جلسہ ہے 23 فروری کو ہونے والا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اتنے بچیاں سکول میں جاتی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں، دائیں بائیں جاتی ہیں، تو سب تو پروفیسر نہیں بنتی، سب ٹیچر بھی نہیں بنتی، سب ڈاکٹر بھی نہیں بنتی۔ کوشش کیجئے کہ میری تو خواہش تھی کہ یہاں کم سے کم 100 بچیاں آئیں گی، صبح 9 بجے سے 2 بجے تک پڑھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر کے اپنے گھروں کو واپس جائیں گی، لیکن میں اس سلسلے میں مایوس ہوں۔ ہمیں بچوں کے سلسلے میں لگ بھگ 30 سے 35 بچوں کو واپس کرنا پڑا، دوسرے اداروں میں سفارش کرنی پڑی کہ ان کو داخل کر لو، لیکن بچیوں کے سلسلے میں آپ حضرات اس میں تھوڑا کوشش کریں اپنی بچیوں کو یہاں ضرور، جب رمضان کے بعد داخلہ شروع ہو طلبہ کا ہو، طالبات کو اس میں اپنا ضرور حصہ ڈالیں اور اپنے بچیوں کو یہاں ضرور لائیں۔ مدرسے میں جو بچے پڑھنے والے ہیں الحمدللہ ہمارا بچہ ہندی بھی پڑھتا ہے، ہندی لکھتا بھی ہے، انگلش بولتا بھی ہے، انگلش پڑھتا بھی ہے، انگلش لکھتا بھی ہے، میتھ پڑھتا بھی ہے، میتھ کرتا بھی ہے اور میتھ کروا بھی دیتا ہے۔ اللہ کا یہ فضل ہے، آپ حضرات کی دعائیں ہیں۔ یہ سب سلسلہ ہم نے تمام طلباء کے لیے رکھا ہے جو آسانی سے پڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رکھنے کے لیے ہمیں آپ کی دعاؤں کی، آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ جہاں ہم برادری میں یا دائیں بائیں کوئی میلہ لگ جائے وہاں 50,000 10,000 خرچ کر لیتے ہیں، لیکن میں آپ سے تعلیمی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جہاں ہمارا یہ مدرسہ چل رہا ہے، بچیوں کا مدرسہ چل رہا ہے، وہاں آپ کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے ہم نے بچوں کے لیے اکیڈمی بھی 5ویں تک منظور کروا رکھی ہے۔ جو بچے یہاں حاضر ہوتے ہیں، مقیم رہتے ہیں، انہیں ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دیتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے، بہت کم تنخواہ اور داخلے کی فیس کے اندر۔ تو اس سلسلے میں بھی ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، لیکن آپ ایک ارادہ بنا لیں کہ ہم نے اس تعلیمی مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر روزانہ کا آپ 1 روپیہ اپنے جیب سے حلال کی کمائی سے الگ کر دیں گے کہ یہ میں نے مدرسے کے تعلیمی مشن میں دینا ہے، تعمیر کے مشن میں دینا ہے، لنگر میں دینا ہے، بہت ہمارے حضرات ہیں جو مہینے کا 500 200 500 1000 اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ بھی کوشش کیجیے، اتنے 13 طلبہ جا رہے ہیں، 6 بچے 19 ہو گئے، یہ 19۔ اچھا مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی، میں اس ادارے سے، بچیوں کے ادارے سے تھوڑا مایوس چل رہا تھا جگہ نہ ملنے کی وجہ سے اور بچیوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے کہ اب اس کو بند کر دینا چاہیے، اس میں لوگوں کا شوق نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے سنا کہ کچھ بچیاں یہاں سے پڑھ کر جاتی ہیں اور اپنے گھر میں مکتب چلاتی ہیں، وہاں محلے والے بچوں کو پڑھاتی ہیں جمع کر کے صبح اور شام، تو میرا دل بہت بلند بڑھ گیا کہ اس کام کو بند نہیں کرنا، اس کو اور بڑھانا ہے۔ تو آپ حضرات بھی یہ جتنے ہمارے مکاتب چل رہے ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے وہاں امام حضرات ہیں، ان کا تعاون کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے۔ اگر ان میں ہم میں آپ کوئی کوتاہی دیکھتے ہیں، کمی دیکھتے ہیں، ہماری کسی بات سے آپ کا دل دکھتا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ہمارے اصلاح فرمائیں۔ جہاں ہم غلط ہوں گے، ہم کوئی اڑیل لوگ نہیں ہیں، جہاں قرآن و حدیث کی بات آ جائے گی یا کوئی ایسی بات آ جائے گی جس سے سماج میں کوئی پریشانی آنے والے ہو، ہم اس سے ضرور رجوع کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ 8 حضرات کا اسٹاف بھی ہے، اور اس کو چلانے میں میرے ساتھی محترم مولانا حافظ عبدالقدیر اشرفی صاحب کا اہم رول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بہت کم تنخواہ کے اندر، آپ کو معلوم ہے کہ ملازمین حضرات کتنی تنخواہ دیتے ہیں، 6-8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن ہم 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں بہت کم
اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کم تنخواہ کے اندر بھی ان حضرات کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے اور ہمارا سب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، ادارہ بھی بڑھ رہا ہے۔ تو میں اب گزارش کروں گا اپنے ارکان سے کہ آپ بلا کسی تاخیر کے کھانا یہاں لے آئیں تاکہ ہمارے حضرات کو اٹھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ جب کھانا آپ تقسیم کر دیں گے اس کے بعد ہمارے سید شوکت صاحب دعا فرمائیں گے اور صلاۃ السلام سلام آپ جہاں جہاں ہیں، میری آپ سے بڑی اپیل ہے پیاری، وہاں کھڑے ہو جائیں، صلاۃ السلام کے 2 شعر پڑھیں گے، پھر وہیں بیٹھ جائیں اور کھانا آپ کو دیا جائے۔